یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جان مال علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جہاں سے اس کو چھوڑا ہے وہیں سے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محفل میں، اپنے جوڑ میں، آپ کو اپنی بیٹھک میں، اپنی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر دیکھ لیں یہاں پر صدر پاکستان کی محفل ہو تو آپ جانے کے لیے ترستی رہیں گی کہ بھائی ترستی رہیں گی کہ کسی طریقے سے ہم اگر مطلب کسی ریفرنس سے کسی طرح سے ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ رب العزت کے دربار کی رسائی اس کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کی آنکھوں میں 2 آنسو ہوں اور آپ کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فوراً ہی آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ ایسے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں جو اپنے بندوں کا درد دل میں محسوس فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ نامراد اور ہمیں نامراد نہیں فرماتے۔ تو جہاں سے سلسلہ ہمارا چھوٹا تھا فضائل اعمال کا، ہم اصل میں فضائل اعمال میں ہم اللہ اور قرآن کو بیان کر رہے تھے، یعنی قرآن کا جو ہے وہ سبق پڑھ رہے تھے۔ تو مختلف حدیثوں سے یہ چیزیں ثابت الحمدللہ ہو رہی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، وہ دوست جو مختصر یہ کہ وہ دوست جو آپ کے جان مال ایمان کی حفاظت بھی کرے، مشکل میں کام بھی آئے، جہاں طاقت کی ضرورت ہے طاقت دکھائے، جہاں پیسوں کی ضرورت تو پیسوں سے آپ کی مدد کرے، جہاں آپ بالکل کمزور پڑ رہے ہوں آپ کو سنبھال لے، تو ایسا دوست جو ہے وہ صرف ہے اللہ رب العزت۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ تم میرے آگے جھک جاؤ اور تم میرے سے کیا کرتے ہو، قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں وَاسْجُدْ اور وَاقْتَرِب کا متعلق کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے لیے قرآن شریف کے پھیلانے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کو پھیلا دو۔ اس میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس ارشاد نبوی کا جو ہے آپ کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایک دوسری بات کا بھی خیال رکھیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس خیال میں شریک نہیں تو ہم کو کیا، یعنی ہم تو بھائی اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ یعنی مثال ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ وقت لگا رہے ہیں وہ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ خوب لگا رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمایا، اور ان کے وقت لگانے سے انقلاب بھی آ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں یقین آتا تو جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں، نہیں یقین آتا تو یہ کرکٹر جو ہے بابر رضوان، غالباً مجھے نام پورے اس طرح نہیں یاد کیونکہ میں نے شکلوں سے واقف نہیں ہوں، اور اس کے بعد سعید انور کو دیکھ لیں، نعیم بٹ کو دیکھ لیں، میں کس کا نام لوں؟ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہ بتانے کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو جائے تو قرآن سے اللہ سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ کے کلام سے جڑ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا،
ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر اس سے آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے کہ یار ہم تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا، ہم جیسے قبیلہ ثقیف والوں نے طائف میں اللہ کے نبی سے فرمایا تھا، 3 سرداروں نے 3 مختلف باتیں کی تھی. ایک نے کہا تھا اگر تو واقعی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقے سے بات کرتی ہوں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا، اگر میں سن لوں گا تو پھر مجھے ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اہنو لکو وفینا الصالحون قال نعم نعم اذا کثر الخبث، کیا ہم ایسی حالت میں ہلاک ہو جاویں گے کہ ہم میں صلحہ موجود ہوں، یعنی ہمارے درمیان علماء دین موجود ہوں اور ہم ہلاک ہو جائیں، ہم جہنم چلے جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب خباثت غالب ہو جائے گی. اب دیکھیں نا، اگر آپ کسی سے کہیں نا رات چلتی ہوئی لڑکی سے کہ بیٹا آپ کے کپڑے پورے نہیں ہیں دوپٹہ لے لو، خود ہماری بیٹیوں کا اپنی بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کہیں گی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. اور اسلام نے اتنی کوئی سختی نہیں کی. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک گاؤں کے الٹ دینے کا حکم فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کہ نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتا رہا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس میں فلاں بندہ ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، ارشاد ہوا صحیح ہے، مگر یہ میری نافرمانی ہوتے دیکھتا رہا اور کبھی اس کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا. در حقیقت علماء کو یہی امور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز امور کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کریں. یعنی ضروری ہے کہ کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم اس کو برا سمجھے، اگر ہم کہیں مینو کی ہمیں کیا، کر رہا ہے تو کرنے دو، ہمارے گھر تو کوئی نعوذ باللہ شراب نہیں پی رہا. تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتی. تو در حقیقت علماء کو یہی امور مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناجائز امور کو دیکھ کر ناگواری کا اظہار کریں، جس کو ہمارے روشن خیال تنگ نظری سے تعبیر کرتے ہیں. اور ہمارے روشن خیال جو ہے نا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کو کیا ہے. میرے اپنے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ امی آپ کو کیا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. ابو کو بھی دیکھیں کہ ابو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بھائی بیٹا داڑھی رکھ لو، نماز پڑھ لو، چلو نماز کا وقت ہو گیا. تو آپ کو کیا ہے، یعنی میرے اپنے بچے کہتے ہیں امی آپ کیوں کرتی ہیں اس طرح. ابو کو کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دیں. لیکن جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ جہنم کتنی ہولناک ہے تو ہم لوگوں کو بچائیں گے، اور جب بچائیں گے تو ہم سنت کا عمل اختیار کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے جزیرۃ العرب سے، تمام جزیرۃ عرب سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ میں کسی ایک بندے کو بھی جہنم میں جانے سے بچا لوں. یعنی پورا جزیرۃ العرب مجھے کوئی کہنا آپ کا ہو گیا، یا رسول اللہ اب آپ کی حکومت میں ہے، آپ ان کے بادشاہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں کسی بھی ایک جہنم میں جاتے ہوئے انسان کو بچا کے جنت کی طرف لے جاؤں. تو آپ حضرات اپنی وسعت خیالی اور وسعت اخلاق پر مطمئن نہ رہیں کہ یہ فریضہ صرف علماء ہی کے ذمے ہے. یعنی یہ نہ سوچے کہ یہ علماء کے ذمے ہے، ہر اس شخص کے ذمے ہے جو کسی ناجائز بات کا دیکھے اور اس پر ٹوکنے کی قدرت رکھتا ہو پھر نہ ٹوکے. بلال بن سعد سے مروی ہے کہ گناہ جب خاموشی سے کیا جاتا ہے، چھپ کر کیا جاتا ہے، تو اس کا وبال صرف کرنے والے پہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کھلم کھلا کیا جائے تو اس پر انکار نہ کیا جائے تو اس کا وبال تمام پر ہوگا. یعنی اگر ایک گناہ ہے، ایک مثال ہے کہ ایک بندہ جو ہے چوری کر رہا ہے، اور ہم اس کو چوری کرتے ہوئے سوچیں ہمارا تو نہیں چوری کر رہا نا مال، کرتا رہے ہمیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا وبال ہم پہ پڑے گا. اگر وہ ہم سے چھپ کر چوری کر رہا ہے تو پھر وبال ہم پہ نہیں پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس بات کو سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ تو اسی طرح اگر آپ تاریخ کے دلدادہ ہیں، جہاں کہیں معتبر تاریخ، پرانی تاریخ آپ کو ملتی ہے، آپ اس کے لیے سفر کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کو جو ہے نا پوری مکمل طور پہ سمجھ لیں کہ ہمارا شروع سے اینڈ تک کیا، کون سا صدر آیا، پھر کون سا صدر آیا. تو قرآن شریف میں تمام ایسی کتب کا بدل موجود ہے جو قرون سابقہ میں حجت اور معتبر مانی گئی ہیں. اب آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کتابیں جو اپنے وقت میں بڑی اتھینٹک کتابیں تھیں، لیکن آج وہ انجیل، آج وہ تورات، آج وہ کیا کہتے ہیں زبور آپ کو مل جائے تو آپ کو منع کیا گیا ہے بلکہ کہ آپ اسے پڑھیں،
کیونکہ اس میں اتنی وہ اللہ کے لفظوں والی نہیں رہی. میں اس کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کرتی ہوں، بلکہ کوشش کروں گی کہ میں اس واقعے کو جہاں سے لیا ہے اس سے بیان کروں انشاءاللہ، اگر کل مطلب زندگی رہی، کہ میں کیا کہنے چاہ رہی ہوں. مختصر طور پہ بتا دیتی ہوں، کل اس کو ڈیٹیل بتاؤں گی. کہ انگلینڈ میں غالباً لنڈن میں نا ایک وہ ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں، مجلس ہوتی تھی ان کے اتوار، جس میں نا ہر مذہب کا بندہ آتا تھا اور اپنا مذہب پیش کرتا تھا. تو جب یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جن کی کتابیں میں اکثر و بیشتر وہی پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہی میرے پاس سامنے ہوتی ہیں، ابھی بھی ان کی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے. تو جب وہ میں پڑھ رہی تھی تو اس میں نا کیا ہوا کہ کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہاں پہ نا ایسا ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سے کوئی ایسا آج تک نہیں جا سکا جو ان کو نا ان کی تسلی کر دے. وہ ہمیشہ ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں نا. تو کوئی ایسا انسان جائے جس کو دنیا کا بھی پتہ ہو اور آخرت کے بھی علم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی دنیا اور دنیاوی علم، دین بھی علم اور دنیاوی علم ہو. چنانچہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو تیار کیا. یہ انجینئر اپنے وقت کے بہت ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو مصر نے اور سعودی عرب کی گورنمنٹ نے بھی بہت بڑے اس کا خطاب دیا ہے، کیا کہتے ہیں، عالم کا. ٹھیک ہے. تو انہی کی کتاب میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پھر ان کا نام لیا گیا کہ آپ چلے جائیں. تو جب ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے سب کو اپنا انٹروڈکشن کرایا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ختم ہوئی میٹنگ تو انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ کس بات پر بولیں، کون سا موضوع ہونا چاہیے نا، کوئی ایک موضوع منتخب ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ورڈ آف گاڈ پہ بولیں گے. ورڈ آف گاڈ یعنی سارے اپنے اپنے ورڈ آف گاڈ پہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ پیش کریں، یعنی اللہ کا کلام پیش کریں، اللہ کی زبان میں پیش کریں. اور ہو گیا ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو حلیہ تھا نا، ایسا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ تھا نا. تو آپ کی بڑی عزت کی ان لوگوں نے، یہ یہودیوں وغیرہ نے نا. تو آپ خیر ادھر بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مسٹر احمد، آپ ہی نے یہ سجیشن دی تھی، آپ ہی سب سے پہلے بولیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگ بتائیں نا، اپنے اپنے ورڈ آف گاڈ بتائیں. تو انہوں نے کہا آپ پیش کریں. تو اس طرح ہوتے ہوتے جب بائبل والوں نے کی تو انہوں نے بائبل کو نہیں، ان کی باری آئی نا، سب سے پہلے پھر انہی کی باری آئی. انہوں نے سورہ الحمد شریف پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور یہ فاتحہ کا انہوں نے متن بیان کیا، اور فاتحہ کے انہوں نے سارا کچھ وہ بیان کیا نا، تفسیر. اس کے بعد تھا اس کی باری، یہودیوں کی باری، یعنی ان کی باری تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انگلش میں نا وہ پڑھنا شروع ہو گئے، یعنی اپنی زبان میں نا. تو انہوں نے کہا کیا اللہ پاک نے اس زبان میں آپ کی تورات کو نازل کیا تھا؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے میں نے بات کی تھی ورڈ آف گاڈ، خدا کے الفاظ بیان کریں. یہ خدا کے الفاظ نہیں ہے تو انگلش ہے، مطلب یہ تو دوسری زبان ہے. اسی طرح سیم یہی ہوا کہ جب بائبل بیان کرنے لگے تو انہوں نے بھی انگلش میں بیان کیا. انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا ورڈ آف گاڈ، خدا کے الفاظ، اللہ کے الفاظ بیان کریں. تو اس طرح اللہ پاک نے اس دن ان کو اس قدر کہنے لگے کہ صرف اور صرف انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جس میں ایک نقطے کا ہیر پھیر بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ایسے بہت سے وقت آ جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی نالج کا اضافہ کریں تاکہ آپ مد مقابل سے صحیح طرح بات کر سکیں، اور اپنا جو کہ آپ کا کلام، آپ کا ایمان، آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اتھینٹک ہے الحمدللہ، جو سن رہے ہیں اتھینٹک ہے الحمدللہ. تو آپ جو ہیں وہ وقت پر جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب دے سکیں. اچھا جی، آج ہے موت کی تیاری. امام ابو حنیفہ اچھا جی، امام ابو حنیفہ رحیم اللہ ایک دفعہ حضرت عمر بن زر رحیم اللہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے؟ یعنی انہوں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ
فرمایا کہ ہمارے سینوں میں تو توحید ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے پروردگار اس شخص کی مغفرت فرما جو جادوگروں کی حالت پر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو جادوگروں کی حالت پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پروردگار عالم پر ایمان لائے. تو یعنی بتانا کیا ہے کہ بھائی جو کچھ سینے میں ہے اس پہ عمل درکار ہے. کتاب العقائق میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس سے غم تو اس بات کا پہنچا تھا کہ وہ جنت سے نکلنے کا ذریعہ بنا، کیونکہ اس کو جب پتا چلا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھک سجائی اور بیٹھک میں کلاس لگائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا تو اس وقت اس بیٹھک میں نہ صرف حضرت آدم تھے بلکہ تمام فرشتے بھی تھے. اور آپ لوگوں کا خیال ہے نا کہ یہ شیطان ایک جو ہے فرشتہ تھا؟ نہیں، وما کانا من الجنی، یہ اس کی آیت ہے سورہ یاسین کی. وہ جنوں میں سے تھا، یعنی وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو کیا ہوا کہ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ آدم علیہ السلام جیت گئے ہیں، ہر چیز کا انہوں نے صحیح صحیح جواب دیا، حالانکہ ساتھ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، یعنی فرسٹ آ گئے کلاس میں، تو اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں سے سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا، لیکن الا ابلیس ابا واستکبرا، ابلیس نے نہیں کیا بلکہ اس نے ابا انکار کیا اور واستکبرا اور غرور کیا، تکبر کیا اور کہا کہ میں تو کیا کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تو میں تو آگ سے بنا ہوں اور آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام، اور مٹی تو ہمیشہ مٹی ہی مل جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو پھر کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت دی، اور پھر اما حوا بھی ان کی بائیں پستی سے نکالی گئی تاکہ ان کا دل بہلاتی رہے. تو پھر کیا ہوا، شیطان نے ان کو بہکایا اور پھر کیا ہوا کہ وہ جنت سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا. مگر خوشی اس بات کی ہے کہ خطا کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف منسوب کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود کو دیکھا تو غم ہوا، لیکن جب اسے ٹھنڈی اور سلامتی والی پایا تو خوشی ہوئی. یعنی نمرود نے جو آگ جلائی تھی نا، کہتے ہیں کئی میل کے فاصلے پہ آگ جل رہی تھی، یعنی اتنی ساری آگ تھی، اور ایک ابراہیم کو پھینکنا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وہ آگ گلے گلزار بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم تھا کہ بیٹے کو میں نے دریا میں ڈال دیا، مگر خوشی ہوئی کہ فرعون بھی دریا میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خون آلود کرتا دیکھا تو غم ملا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی تو بینائی بھی انہیں واپس مل گئی. اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز غم کا سبب بنے خوشی کا سبب بھی وہی بنتی ہے. بس جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے غم زدہ رہے گا وہ روز محشر بلا حساب کتاب بخشا جائے گا. تو میری بہنوں، ایک وقت آئے گا کہ موت لانے والے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے آخر میں ملک الموت پر موت آئے گی. اللہ تعالیٰ اس سے حکم دیں گے اے ملک الموت تو بھی مر جا. اس وقت وہ ایک ایسی چیخ مارے گا کہ اگر اسے سب آسمانوں اور زمین والے سن لیں تو گھبراہٹ سے مر جائیں، دل پھٹ جائیں. اس کے بعد اس پر موت واقعہ ہو جائے گی. تنبیہ الغافلین سے لیا گیا یہ پیراگراف. حضرت زیاد نمیری رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ باقی مخلوقات سے زیادہ سخت موت ملک الموت پر ہوگی، یعنی ملک الموت کو ہماری اس موت سے زیادہ سخت موت آئے گی. انسان کو دھن اور دولت کمانے کی فکر رہتی ہے اور موت کو بالکل ہی بھول جاتا ہے. کاروباری حضرات اپنے حساب کتاب ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں، جو دینا ہو وقت پر دیتے ہیں اور جو لینا ہو وہ بھی وقت پہ لے لیتے ہیں. یہی کام ملک الموت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سورہ یونس کی آیت نمبر 49. چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں. چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کو 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کو 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان واپس کیجئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کو 10 کیجئے، آیا ملک الموت بولا جان واپس کیجئے. یعنی اللہ اکبر، ہم واقعی دنیا میں یہی کر رہے ہیں کہ ہم ایک کو 10 بنانے کے چکر میں ہیں.
تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو کہا سنا اس کی پر سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہے کیا کہتے ہیں احکام الجنائز، یعنی میت کو غسل دینا، میت کو غسل دینے میں اور دفنانے میں پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کیا نماز جنازہ کے بعد جس جگہ قبر کھودی گئی ہے جنازے کو مسنون طریقے کے مطابق وہاں لے جائیے اور قبلہ کی جانب چارپائی کو رکھیے۔ بہتر ہے چند دیندار اور قومی اور بہتر ہے چند دیندار اور قوی حضرات آگے بڑھیں، طاقتور حضرات آگے بڑھیں اور خود میت کو قبر میں اتاریں۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، ہم نے یہ چیز کو اومٹ کرنا چاہا کہ ہم یہ نہ بتائیں، لیکن پھر بات یہ آئی کہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ اگر عورت کو سمجھ آ جائے گی تو وہ اپنے مرد کو سمجھا دے گی انشاءاللہ، اپنے بیٹوں کو سمجھا دے گی انشاءاللہ، اپنے بھائیوں کو سمجھا دے گی انشاءاللہ، والد صاحب کو سمجھائے گی کہ نماز جنازہ کے بعد جس جگہ قبر کھودی گئی ہے جنازے کو مسنون طریقے کے مطابق وہاں پر لے جائیے اور قبلہ کی جانب چارپائی کو رکھیے۔ بہتر ہے کہ چند دیندار اور قوی یعنی مضبوط حضرات آگے بڑھیں اور خود میت کو قبر میں اتاریں۔ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یعنی شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، و باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، و علی ملت رسول اللہ، اور کیا ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے یعنی اس میں سے ہیں، امت میں سے ہیں۔ یہ پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ آج کل لوگ بجائے مذکورہ دعا پڑھنے کے اس وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس موقع پر کلمہ شہادت پڑھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے راستے میں بھی اس طرح زور زور سے کلمہ شہادت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جب میت قبر میں اتار دی جائے تو اسے دانی کروٹ پر کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ میت کا دانی کروٹ پہ لٹانا مسنون ہے، یعنی جیسے ہم دانی کروٹ پہ سوتے ہیں نا، کروٹ لیتے ہیں، تو جب میت قبر میں اتاری جائے تو اسے دانی کروٹ پر کر دیجئے، کیونکہ میت کا دانی کروٹ پر لٹانا مسنون ہے۔ صرف چہرہ قبلہ کی طرف کر دینا کافی نہیں ہے، یہ اپنے مردوں کو بتائیے گا۔ آج کل لوگ میت کے دانی کروٹ لٹانے پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ اعتراض سنت سے ناواقفیت پر ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اعتراض کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی کی تقریباً سب بڑی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ میت کو قبلہ رو دانی کروٹ پہ لٹایا جائے۔ میت کو دانی کروٹ پہ لٹا کر اس کے سر کے نیچے کچی اینٹ یا مٹی کی ڈھیری رکھ دی جائے تاکہ سر ڈھلکتا نہ رہے، یعنی سر کو استقامت ہو جائے، ایک دم سے ڈھلک کے ادھر ادھر نہ گر جائے۔ یعنی آپ کو پتا نا بچے کے لیے بھی ہم بچے کا بھی سر سنبھالنے کے لیے ارد گرد تکیہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے فقہ حنفی کی تقریباً سب بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ میت کو قبلہ رو دانی کروٹ پہ لٹایا جائے۔ میت کو دانی کروٹ پہ لٹا کر بہتر ہے اس کے سر کے نیچے کچی اینٹ یا مٹی کی ڈھیری رکھ دیں تاکہ سر نیچے ڈھلکتا نہ رہے، ادھر ادھر گرتا نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، مشکل تو اتنی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ تو اب ٹائم اتنا پیچھے آ گیا ہے تو پیر سے اور جو ہے ٹائم میں تبدیلی آئے گی، تو کوشش کیا کریں میری بہنوں، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری کلاس بھی نماز پڑھ لیتی ہے الحمدللہ۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج جو ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو ہے 3:56 ٹائم ہے، آج 3:56 ٹائم ہے کس چیز کا؟ 3:56 ٹائم ہے آج اس کا نماز اس کا اثر کا۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا اور جلدی آ جایا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
تو 3:56 پر اس کا مطلب ٹائم داخل ہو جاتا ہے، تو آگے آگے کمی ہو رہا ہے، مطلب پیچھے آ رہا ہے، تو آپ 3:56 پہ ہے، آپ کوشش کر کے 4:10 تک نماز سے فارغ ہو جایا کریں۔ 14 منٹ 15 منٹ تو نماز میں کافی ہیں الحمدللہ۔ پہلے سے وضو کر لیا کریں، یا وضو اس وقت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ہے۔ اچھا جی، اب ہے اللہ کے حکم سے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کی شان نزول میں ایک شان نزول روزانہ بتا دوں گی۔ سورہ احزاب کی شان نزول میں ایک شان نزول جو میں نے آپ کو آج پہلی دفعہ بتا رہی ہوں، وہ اس میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کو پردے کے حکم نازل کرنے والی آیتوں سے کیوں مزین کیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ احزاب میں پردے کی آیتیں ڈال دی؟ اس لیے میری پیاری بہنوں کہ آج آپ اپنے گھروں میں شرعی پردہ شروع کر دینا۔ ایک بات کو سنیے گا، ابھی آپ اپنے سارے کزنوں سے مل رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، بول رہی ہیں، ان کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلی جاتی ہیں۔ ایک مثال ہے بھائی، یہی میں بھی جب نہیں تھا، میرے پاس دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، صحیح معنوں میں تعلیم نہیں تھی، تو میں بھی ایسے کر لیتی تھی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، کہ یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں کہ یار ہم کیا کرتے رہے، پچھتاوے ہیں اپنی زندگی میں، کاش کہ ہم پہلے ہی سمجھ رہے ہوتے۔ تو یہاں پر اپنے پر رکھ کے بات کرتی ہوں تاکہ کسی بہن کو یہ برا نہ لگے کہ میں نے ان کو کوئی بات لگائی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بس ہدایت عطا فرما دے۔ تو یہاں پر ہاں، میں آپ یہ کہہ رہی تھی، وہ بات بتا رہی تھی کہ ایک شان نزول روز کی بتایا کروں گی۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جو ہے پردے کا حکم بھی رکھا۔ اور کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہ بات نا لوگ ویسے کم سمجھتے ہیں۔ سورہ نور میں اس پردے کا حکم رکھا جو ہم نے اپنے سگے بھائی سے، سگے بھتیجے سے، سگے بھانجے سے، سگے بیٹے سے، اور سگے سسر سے، سگے باپ سے کرنا ہے۔ ہم نے ان کے سامنے بھی ایسے آنا ہے جیسے ہم نماز کا دوپٹہ لپیٹتے ہیں تو صرف ہمارے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، صرف ہمارے پیر نظر آ رہے ہیں، لمبا دوپٹہ ہے، ہماری پوری کے پوری، ہمارا پورا پورا جسم چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ اے میری پیاری بہنوں، اپنے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، سسر کے سامنے، والد کے سامنے بھی ایسے ہی آنے کا حکم ہے جیسے آپ اللہ رب العزت کے سامنے نماز میں آتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ بھی خمور ہی نہ ڈالیں نا، نیٹ پہ تو خمور وہ بتا دیں گے، وہ پردہ جو محرموں سے ہوتا ہے۔ اور اس میں جس پردے کا ذکر ہے وہ جلباب ہے، اور جلباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے پردے میں کر لینا کہ آپ سمجھ ہی نہ آئے دوسرے کو کہ بھائی آپ جو ہے مطلب دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے تک آپ نے اپنے آپ کو کسی ایسی چادر میں لپیٹ لینا، یا ایسا یوں کر لینا۔ جلباب کو اگر ہمارے قاری صاحب سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک پردہ ڈال لینا۔ اب آپ کو پتا ہے نا، آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بڑے ماشاءاللہ سے کمروں میں پردے ڈلے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں نے ایسے پردے ڈالے کہ جس سے دھوپ بھی اندر نہ آ سکے اور نظر بھی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے پردے کے پیچھے بغیر دیکھے نہیں بتا سکتی کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھڑکی کے پردے کے نیچے، یا آپ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ باہر کا موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی جب یہ پردے کا حکم نازل ہوتا ہے اور کوئی میری بہن باشرہ ہوتی ہے، شریعت پہ آتی ہے اور پردہ کرتی ہے، تو پھر اس کو اپنے ہی بیگانے ہو جاتے ہیں ہر طرف سے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، تمہارے رشتہ اچھا نہیں ہوگا، ارے کیا ہو گیا، تم بڈھی ہو گئی ہو کیا، 900 چوہے کھا میرے جیسے کو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتا رہے ہیں، سننے کو ملتی ہیں یہ باتیں۔ اتنی کو باتیں سنی کہ دماغ ایک وقت پہ رکھ کر میرا اس سے اسٹک ہو گیا کہ اگر میرے معلم مجھے نہ اس معاملے میں سنبھالتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے اور میں دنیا دار ہی رہ جاتی۔ تو ضروری ہے کہ ایسے وقت میں جو بہن، جو بیٹی آپ کی پردہ کرے، شرعی پردہ کرے یا جو بھی پردہ کرے، اس کو گلے سے لگا کر ویلکم کہیے، کیونکہ اگر وہ بچی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ، اللہ نہ کرے وہی کسی کے ساتھ بھاگ جائے یا کچھ کرے تو ہمیں کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آج وہ اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہی ہے، آج وہ ازواج مطہرات کی تصویر بن رہی ہے، آج وہ ام المومنین کی تصویر بن رہی ہے۔ پردہ ہے ہی کس کے لیے؟ صرف 3 عورتوں کے لیے پردہ ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے،
نبی کی بیویوں کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بس. تو اب آپ دیکھ لیں نا, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں بن سکتے ہم, مر بھی جائیں اور جی بھی جائیں پھر بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں انہی کی بیٹیاں تھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جیسا بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بننے کا. تو کیا رہ گیا ہمیں کہ ہم کیا کریں, مومنات بن جائیں. ٹھیک ہے نا, ہم مومنات بن جائیں, ٹھیک ہے, ہم صالحات بن جائیں. تو وہ کیسے, ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم محسنات بن جائیں. وہ کیسے کہ ہم پردہ کر لیں. تو پردہ کرنا بلا شبہ لوگوں میں وہی نہیں ہے, حوصلہ ہی نہیں ہے بھائی, حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو برداشت کر سکیں. تو چنانچہ یہ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دماغ لگ پتہ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ احزاب میں, غزوہ احزاب میں تنے تنہا ہو گئے. سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے ہی چچے مامے تائے لڑ رہے ہیں ان سے آ کے, یعنی وہی مکہ سے آئے تھے نا لوگ, وہی مکہ جہاں وہ پل بڑھ کے جوان ہوئے اور 40 سال کی عمر تک پہنچے اور نبوت ملی. آج وہی اپنے ان کے پرائے ہو گئے, بلکہ دشمن ہو گئے, اور وہ سامنے کھڑے ہیں اور پھر مسلمانوں کی بے بسی کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت بہت حامی و ناصر ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اپنے غزوہ احزاب اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی غزوہ حنین میں مدد کی, تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی بھی مدد فرمائیے. اللہ آپ نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ, آپ کے نبی نے بتایا کہ جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. اللہ پاک آپ نے ہی بتایا کہ شہید کو 7 قسم کے انعامات ملیں گے. اللہ پاک آپ نے تو بتایا تھا, انشاءاللہ کل بیان کروں گی, یاد تو ہیں کہ وہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی, اب عذاب قبر سے معمون ہو جائے گا, حشر کے دن کے عذاب سے معمون ہو جائے گا, یعنی بچا رہے گا. اور کیا کہتے ہیں 72 موٹی موٹی آنکھوں والی گوری رنگت والی حوروں سے اس کا نکاح ہوگا. 70 لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا, ایسے لوگوں کی جس پر جہنم واجب ہو جائے گی, ان کی شفاعت کرے گا. شہید کا جو پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں 6 ہو گئے, 7واں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. خیر انشاءاللہ کل میں اللہ نے چاہ بتاؤں گی. تو ہاں شہید کے جو ہے نا جان اللہ تعالیٰ خود سلب کرتے ہیں, خود نکالتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین آگے چلتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ جب غزوہ احزاب میں ہر طرف سے مدینے کے یہودیوں نے آنت اٹھائی ہوئی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں منافقین مدینہ نے آنت اٹھائی ہوئی تھی, اور سامنے ایک جمع غفیر ٹھاٹے مارتا سمندر دشمن کا, ہر طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہوئے تھے. یعنی ہر طرف سے بے بس, کھانے کو ہے نہیں, سخت سردی ہے, پینے کو ہے نہیں, سخت سردی ہے, پانی نہیں ہے پینے کو, کھانے کو کھانا نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہ کہ سخت سردی ہے, پہننے کو کپڑا بھی نہیں ہے, تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے سروائیو کر رہے تھے. اور یہی تقریباً حالات اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے, اور دن اور رات الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے, لاکھ شکر ہے کہ آپ یقین کریں میرے دماغ سے ہٹتا ہی نہیں ہے. میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو اپنی دعا کو پیچھے کر کے ان کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت ضرورت ہے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو, کشمیری بہن بھائیوں کو, مسلمان جہاں کہیں ہیں, میرے گناہوں کی سزا ان کو مت دیں, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ جو شرابی ہے مسلمان, جو زانی ہے مسلمان, جو راکی ہے مسلمان, جو خائن ہے مسلمان, جو مرتشی ہے مسلمان, اللہ اس کی سزا ان معصوم بچوں کو نہ دیں. اللہ ہمارے ہم پر رحم فرمائے اور ہماری مسجد اقصی کو چھڑا دیں. اللہ پاک یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی, اور تمام نبیوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں یعنی مقتدی کی حیثیت سے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام اور وہ سارے مقتدی کی حیثیت سے انہوں نے نماز پڑھی تھی
یہاں پہ مسجد اقصی میں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا یہ تقریباً مکمل ہے، اس کو پھر ایک دفعہ دہرا کے آج آخری دن تھا دہرا لیتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب انسان پردہ کرتی ہے ایک عورت تو اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی کھانے کو پڑ جاتے ہیں سارے. تو بوڑھی ہو گئی ہے جو بھی تیرا رشتہ اچھا نہیں آنا، لو 900 چوہے کھا کے بلی آج کو چلے. بھائی کر لینا پردہ، پوری زندگی پڑی ہے پردہ کرنے کے لیے. کیوں بھائی، کیوں کر لینا بعد میں پردہ، ابھی کیوں نہیں کرنا؟ ارے کیا مجھے زندگی کا سرٹیفکیٹ ہے کہ میں کل بیٹھی یہاں پہ بیان دے رہی ہوں گی؟ کیا پتا کہ آج آپ لوگوں کو رات کو خبر مل جائے کہ میں مر گئی ہوں، ختم ہو گئی ہوں میں، پھر آپ لوگوں نے مجھے یاد تک نہیں کرنا، پتہ ہے؟ تو پھر تو اتنے بے وفا ہیں سارے، ان بے وفاؤں سے پھر کیا امید کرنی؟ کوئی اپنا ایسا کام کر کے جانا. میں کسی کو ذلیل نہیں کر رہی، ایک بات بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں نا، ہمیں ہمارے والدین گئے ہوئے دنیا سے، کتنے کتنے دن ہم اپنے والدین کو یاد نہیں کرتے. میں اپنی بات بتا رہی ہوں. لیکن الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے اللہ رب العزت سے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ہر عبادت کا، ہر نیکی کا ثواب میرے منصور احمد صدیقی صاحب اور میمونہ اختر قاضی ضیاء اللہ صاحب عزیزہ خاتون اور میرے سگے بھائی جاوید اور میری سگی بھابھی فہمیدہ بھابھی اور عفیف کوثر تک پہنچا دیجیے گا. یا اللہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے گا. یعنی یقین کریں میں سچ کہہ رہی ہوں. تو کیوں نہ پھر آج ہم ایک رسم ڈال لیں کہ ہم نے اپنی تیاری خود کر کے مرنی ہے. دنیا بے وفا ہے، دنیا بے وفا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. 3 چیزیں، 2 چیزیں جو ہیں کون سی؟ جیسے ہی کوئی مرتا ہے اس کا مال، اس سے مال جو ہے اس پر وارث قبضہ کر لیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، جو ہے رشتہ دار ایک نہیں دن 2 دن 4 دن میں بھول جاتے ہیں. مال ہو گیا، رشتہ دار ہو گئے، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ بتائیں نا، کوئی قبر میں جا کے لیٹتا ہے کوئی اپنے باپ کی ماں کی قبر میں؟ اور تیسری بات ہے اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں. تو کیوں نہ اعمال کو مزین کر لیں، آپ سجا لیں. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جی، ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بن بلائے، بغیر بلائے، بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے انوائٹ کیے جائے، ایسے طور پہ کہ اس کی تیاری کا منتظر نہ رہو، کھانے کا منتظر نہ رہو. صبح سے جا کر نہ بیٹھ جاؤ دوپہر کے کھانے کے لیے، یا 3-4 بجے چلے گا جی رات کا کھانا کھانے کے لیے. بھائی میزبان کھانا پکائے گا، گھر کو سنوارے گا، یا آپ کو اٹینڈ کرے گا. لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ کھانا تیار ہے تب جایا کرو. پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلا جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر گپے مت. یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ گپے نہیں مارنی چاہیے. بھائی صاحب کھانا پورا دن تمہارے لیے کھانا پکاتا رہا ہے، تھک گیا، اس کو لیٹنے بیٹھنے کا موقع دو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو. اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو صاف صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو 2 + 2 4 ایک دم سے بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کیوں حیا کروں تم سے بھائی، تو میں تو حق بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو. یعنی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، یہ ہمارے لیے بھی یہی آرڈر ہے، یہی حکم ہے. تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، ٹھیک ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے
تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے. نہ وہ تمہیں دیکھیں گے نہ تم انہیں دیکھو گے. وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ، کتنے گانے ہیں، ایک گانا پڑھے ہو تو بتا بھی دوں. اب تو خیر ویسے الحمدللہ گانے نہیں آتے، لیکن ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ الفاظ نہیں ہے کہ بھائی میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھ کو دیکھا، پیار ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی دیکھنے سے تو پیار ہوتا ہے، جب تم دیکھو گے نہیں تو پتہ ہی کیسے چلے گا کہ کالا ہے گورا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. اچھا، اور تم کو جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ یا تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ اعلیٰ خواتین تھیں، وہ اعلیٰ ذات اور ہستیاں تھیں جن کی شادی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. یعنی یہ ان کا مقدر ہے، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اس میں اپنی طرف سے یہ ان کے لیے کہہ رہی ہوں، تہنیت کے لیے، مطلب ان کی بڑائی بیان کرنے کو. یعنی اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اس کے بعد وہ کسی کی بیویاں نہیں بن سکتی، کیونکہ کائنات کے سب سے بہترین انسان سے ان کی شادی ہو چکی تھی. اب ظاہر ہے اس سے بہتر تو نہیں مل سکتا نا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اور یہی بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے مطلب جنت میں ملیں گی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ان بے شک ذالکم تمہارے لیے کانا ہے عند اللہ عظیما، یہ خدا کے نزدیک، یعنی ان بے شک ذالکم، یعنی یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری بات ہے. یعنی یہ باتیں جو ہیں اللہ کے نزدیک بہت بھاری باتیں کہ نعوذ باللہ، اس کو میں سمجھا رہی ہوں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ کسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں یا آپ کے زندگی کے بعد بھی کسی بھی صحابی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیوی بیوہ ہو گئی ہے، میں ان سے شادی کر لوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ بالکل مہر لگا دی کہ ایسا سوچنا بھی نہ. ان تبدو شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے سوچا تب بھی میرے تک بات پہنچ جائے گی. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے یا اس کو چھپا کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ ہے نا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کرو. ولا تقولوا لمن يقتل، یعنی ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے لیے کہا تھا لا تحسبن، یعنی تم کبھی گمان بھی نہ کرو، سوچ میں بھی نہ لاؤ کہ وہ شہید جو ہیں مر چکے ہیں اور وہ مٹی ہو گئے ہیں، وہ ریزہ ہو گئے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے ہیں. ارے اللہ نے ہمارے دماغ پر بھی سینسر لگا دیا کہ بھائی کبھی یہ سوچنا بھی نہ، مطلب مشکل میں پڑ جاؤ گے. بس وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اجر. آپ دیکھیں نا آج کل میں کتنے فلسطینی شہید ہوئے، جوان موتیں ہو رہی ہیں. ایک بندے کی آج میں نے وہ ویڈیو دیکھی، اس کے وہ بلک کے رو رہا تھا، اس کے 12 گھر کے افراد اس کے سامنے مر گئے. 12. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ میں نے کل بتایا تھا نا کہ ایک شاعر سے بہت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے، لیکن ان کو ایک ایرانی شاعر، ایک ایرانی آدمی آیا ان سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کیا کر رہے ہیں، وہ تو شیو بنا رہے ہیں، اپنی داڑھی کٹوا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنی زبان میں شعر کہے اور فرمایا کہ ظالم، تو شاعر نے جو اچھا تو کیا کہا، تم یہ داڑھی پر اس طرح نہیں پھرا رہے ہو بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھری چلا رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اعمال پیش ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے میری امت کا ایک شخص یہ حرکت کرتا ہے، کیا اس سے آپ کا دل نہیں دکھتا؟ اور کیا آپ کا دل دکھانا چھوٹی بات ہے؟
آپ کا قلب تو سید القلوب ہے، جب تم سید القلوب کو تکلیف دیتے ہو، سب سے پاکیزہ دل کو تکلیف دیتے ہو، پھر یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے؟ یہ سن کر مرزا شاعر کی آنکھیں کھلی اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آیا تو توبہ کی اور باز زبان حال یا قال یہ کہتا رہا، ہائے میں تو اندھا تھا، میری کبھی نظر ہی ادھر نہیں گئی کہ مجھ سے اتنی بڑی ذات کو اور میرے سے اتنے بڑے قلب کو، اتنے بڑے دل کو ایزا پہنچتی رہی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دکھاتا رہا، یہاں تک کہ میرے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی اور مجھے سوچ بھی نہیں آئی۔ تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں شاعر، خدا تجھ کو اس کی جزا دے۔ آگے حضرت رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس حکایت سے سمجھ لیجئے، جب آپ سے کوئی امر ایسا ہو جائے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جائے، جیسے ہم بے پردہ نکلتی ہیں، تو یہ حالات فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیر اور جمعرات کو لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے بے پردہ ہونے سے یا ہمارے داڑھی کے بغیر ہونے سے، یعنی ہمارے مردوں کا داڑھی کے بغیر ہونا، یا ہمارے جھوٹ بولنے سے، یا ہماری غیبت کرنے سے، یا بہتان لگانے سے، یا کسی کی جاگیروں پہ قبضہ کرنے سے، یا رشوت لینے سے، یا رشوت دینے سے، یا خیانت کرنے سے، اگر یہ تمام حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھی کر رہے ہیں، اور یقیناً دکھی کر رہے ہیں، اور ہم کتنے آرام سے ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں، دنیا کے سب سے اعلیٰ دل کو تکلیف پہنچا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جنت پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جائے گی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ اگلا جہان ہم پر کھل جاتا ہے۔ خدا را ابھی سوچنے کی بات ہے، ابھی حق دے دو حقدار کو، ابھی جس سے غیبت کر لی اس کے جا کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ کے معافی مانگ لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ابھی ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اس کو حق دے دو۔ غیبت کی ہے تو جو ہے اس کو بتا دو، اس سے معافی مانگ لو۔ کسی کو تھپڑ مارا ہے تو اس سے کہو یار تو بھی مجھے مار لے، کوئی بات۔ یعنی میں تو اندھا تھا، میری کبھی نظر ادھر نہیں گئی کہ مجھ سے اتنے بڑے قلب کو ایذا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ میرے ذہن کی رسائی نہیں ہوئی، تو نے میری آنکھیں کھول دی، خدا تجھ کو اس کی جزا دے۔ آگے حضرت رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس حقیقت عقائد سے سمجھ لیجئے کہ جب آپ سے کوئی امر ایسا ہو جو غیر مشروع ہو، شریعت کے خلاف ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوگی یا نہیں۔ اچھا، اب یہ واقعہ درمیان میں آ گیا، آپ کو خوش کرنے یا آپ کو رنج و ایزا دینے کا عمل اب بھی ہر امتی سے جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خوش کرتے ہیں اور کبھی بہت بڑے غم دیتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں یہ صاف حکم دیا ہے کہ تم کو کسی امر میں بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، یہ قرآن میں لکھ دیا۔ اور ان تکلیف دہ حرکات میں ایک بہت بڑی سخت اور بڑا بھاری گناہ یہ ہے، کوئی شخص ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا چاہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ میں فلاں اور فلاں اللہ کے نبی کی بیوی سے شادی کر لوں، تو اللہ اکبر فرمایا کہ آپ کے بعد نکاح کرنا چاہیے، یا ایسے نالائق ارادے کو دل میں لائے یا زبان سے کرے، یہ سب گناہ ہے۔ سو اگر اس کے متعلق کسی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گا یا اس ارادے کو دل میں رکھو گے، پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، پس تم کو اس پر سزا دیں گے۔ دعا کیجیے حق تعالیٰ ہم کو قرآنی احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور اب تک ہم سے جو اس معاملے میں کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم کو عزم اور ہمت عطا فرمائے، اور ہم کو عزم اور ہمت اطاعت قرآن کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ دیتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جو ہے نجات بھی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جنت میں جانے کا پرمٹ بھی حاصل کر لیں گے۔ ارے یار کیا ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداریاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ
ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے ایک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیفیت اشک بھری دل پہ میری تاری ہو، کیفیت اشک بھری دل پہ میرے تاری ہو، اور پھر اس میں محمد کا سخن جاری ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں تیرے روزے پر، اور ہونٹوں پر زمانے کی طرفداری ہو۔ میں تیرے نام کے ایک ایک حرف پہ قرباں کروں، میرے ہاتھوں میں یہ دنیا بھی اگر ساری ہو۔ فدا کا نفسی و قلبی و امی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا کیا چاہ رہی تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیتے ہیں، اللہ تبارک اپنے عمل سے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً ہی، اچھا اب دیکھیں میں نے یہی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ کوئی بھی حقوق ہوں وہ پورے کر کے جائیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں آپ سے کہتی ہوں نا، سب معافی مانگ لیں، جس کا دل دکھایا ہے، جس کا کوئی آپ نے ٹکڑا مارا ہے یا کسی نے آپ کا ٹکڑا مارا ہے، تو اسے جا کے بتائیں کہ وصیت وراثت کیا چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وسائل کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینے میں اعلان کر دو، جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینے کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین و بے قرار تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگوں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ اب پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ پر ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگ گیا تھا، میں اب اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا، تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو، تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا بی و امی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت اپنے لیے واجب کر لی۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 628۔ میری پیاری بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں زندگی کا ایک ایک گر بتا دیا. خدارا 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 مجھے کسی دن موقع ملا تو میں باحیثیت باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باحیثیت شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باحیثیت تاجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باحیثیت بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باحیثیت بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، باحیثیت حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور باحیثیت پڑوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک، اور باحیثیت جرنیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک چیز کو آپ پر اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دے کہ میں آپ پر بیان کروں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے اچھے اللہ، اے اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے تمام صحابہ کے اور انبیاء کے رب، اللہم منزل الکتاب سریع الحسابی، اللہم منزل الکتاب سریع الحسابی اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب احزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم. اے میرے اللہ معبود، کتاب نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، مخالف گروہوں کو شکست سے دو چار فرما، یہودیوں کو شکست سے دو چار فرما، یہودیوں کو شکست سے دو چار فرما، دشمنان اسلام کو شکست سے دو چار فرما، یہودیوں کو شکست سے دو چار فرما. اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے، انہیں شکست دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے. میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پہ. اللہ اب یہ احساس ہے کہ ہم نے تجھے بہت رلایا، ہم نے تجھے بہت ستایا، ہم نے تجھے بہت تیری نافرمانی کی. میرے اللہ آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جب آپ کے بندے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کا دل بہت پریشان ہوتا ہے. یا اللہ پاک آپ کا دل خوش نہیں ہوتا، ہم نے آپ کا کبھی دل نہیں خوش کیا، ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ جن دروازوں سے آسمان سے ہمارے تمام کے تمام گندے اعمال جاتے تھے، گناہ جاتے تھے، انہی دروازوں سے آپ ہمارے رزق کی فکر کرتے تھے اور رزق بھیج دیتے تھے. اللہ آپ بہت رحیم ہیں، کریم ہیں، آقا آپ بہت عظیم ہیں. اللہ حوصلے بلند ہیں میرے پروردگار کے، حوصلے بڑے ہیں میرے پروردگار کے، حوصلے بڑے ہیں میرے پروردگار کے. اس وقت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ابرہہ کے 40,000 کے لشکر کو، اللہ پاک آپ نے 40,000 کے لشکر کو، چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا، بڑا خوبصورت چھوٹے چھوٹے پرندے، ہر پرندے کی چونچ میں ایک پتھر تھا جو وہ لیے پھر رہا تھا، اور اس پتھر پہ ظالم کا نام تھا اور اسی کو لگتا تھا، اور وہ پتھر کلاشوں کو ثابت ہوا. اے اللہ آپ نے ابرہہ کو اور ابرہہ کے ساتھیوں کو ایسا کر دیا کہ ان کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرنے لگا. میرے اللہ اس وقت ہے، اللہ آپ فرماتے حی علی الجہاد حی علی القتال، آ گئے قتال کے لیے، آ گئے جہاد کے لیے. اللہ کی قسم فلسطین کے لوگ، اللہ کی قسم فلسطین کے لوگ آپ کے نام کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے نام کو سربلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر کے نام کو جاری و ساری فرما رہے ہیں. یہی سب کچھ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا. اللہ آپ کے نام کو جاری و ساری کرنے کے لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 83 غزوات یعنی 83 جنگیں لڑی، جس میں 27 غزوات لڑے.
اور باقی سرایا تھے۔ اے اللہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی ان کا ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کے دین کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں۔ صرف نبی، تمام اتنے سارے انبیاء کی سرزمین جہاں ان کو مدفون ہے، اس سرزمین کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کوئی ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے، اللہ تیرے نام کی سر بلندی کی لڑائی ہے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری فکر فرما، ہماری فکر فرما، ہم مسلمانوں کی فکر فرما۔ تو اللہ فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے، مشرقی ترکستان کے، بوسنیا چیچنیا صومالیہ کے، یا اللہ چائنا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، کتنے لوگ اللہ یقین کر رات کی نیندیں جب آنکھ کھلتی ہے تو انہی کا دل خیال آتا ہے۔ اے اللہ ہم رات کو کتنی پرسکون نیند سوتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ کی برکتوں سے، آپ کی خیر سے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جیسے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی تھی دقیانوس بادشاہ سے اور اس کے تمام فوجیوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ جیسے غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت مجاہدین کی، یا اللہ حماس کی مدد فرمائیے، حماس کے مجاہدین کی مدد فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان پہ کرم کر دیجئے۔ اللہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ جس کا کسی کا پیر کٹا ہوا، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، آپ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، غزوہ بدر میں کیسی مدد کی میرے نبی کی، اللہ کیسے کیسے موقع پہ مدد کی۔ اللہ کفار کو آپ نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی اور مسلمانوں کو کفار کی، تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور بھڑیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے۔ اے اللہ کیسے آپ نے رم جھم پھوار پڑوائی، کیسے ان پر سکینہ نازل فرمائی، آسمانوں سے آپ نے قطار در قطار فرشتے بھیجے۔ اب مدد ہے، اس وقت ہمیں مدد چاہیے، ہم صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے مسلمان آپ کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو بے حس مسلمان ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، اللہ جو حس رکھنے والے اور جو مسلمان زندہ ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے حکمرانوں کو زندہ کیجئے، ہوش دلائیے، خواب غفلت سے جان چھڑائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے لالچی خودغرض حکمرانوں سے ہماری جان چھڑائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کے لیے بہترین در کھول دیجیے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری 3 بہنیں بہت پریشان ہیں، سحر اور عائشہ، اللہ فریال، ان کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائیے، ان کو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائیے۔ جو بے در اور بے گھر ہیں ان کو برکت والے گھر نصیب فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر دائما نافع عطا فرمائیے۔ تمام مسلمانوں کے علماء دین کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایک ایسی مہم چلائیے کہ ہمارے سارے قرضے ادا ہو جائیں، اللہ ہم پر کوئی غاصب حکومت نہ کرے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پیٹرول کو، بجلی کو سستا کر دیجئے، دنیا کی ہر نعمت، ایمان کی نعمت کے ساتھ، ہدایت کی نعمت کے ساتھ مسلمانوں پہ جاری ساری فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہمارا بڑھاپا جوانی سے اعلیٰ ہو، ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہو، ہماری آخری آرامگاہ ہمارے گھروں سے زیادہ مزیدار اور اللہ آرام دہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقت میں تھوڑی سی چینجز ہو رہی ہیں، پیر سے اس کو فالو اپ کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔